ناظرین، آج کی اس ویڈیو میں ہم بات کریں گے بھارتی صوبہ پنجاب کے ضلع فتح گڑھ صاحب کے بارے میں، یہ کہ فتح گڑھ شہر کیسے آباد ہوا، اس شہر کی تاریخ کتنی پرانی ہے، کب اس شہر کو ضلعی حیثیت سے نوازا گیا اور اس ضلع کی انتظامی تقسیم کیا ہے وغیرہ۔ مگر اس سے پہلے میری آپ معزز ناظرین سے گزارش ہے کہ اگر آپ نے ابھی تک ہسٹری اینڈ جیوگرافیکل نالج چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو اسے لازمی سبسکرائب کر لیں اور ساتھ میں بنے بیل آئیکن پر بھی کلک کر دیں تاکہ آئندہ آنے والی تمام اہم ویڈیوز کا نوٹیفیکیشن آپ کو بر وقت ملتا رہے۔ شہر فتح گڑھ صاحب، جسے تاریخ میں سرہند کے نام سے بھی یاد کیا جاتا ہے، آج جس جگہ آباد ہے، اس جگہ کی آباد کاری کی تاریخ صدیوں پرانی ہے۔ 7ویں صدی عیسوی میں جب چینی سیاح ہیون سانگ اس علاقہ میں آیا تو اس وقت بھی یہ شہر آباد تھا۔ اس حوالے سے مصنف محمد نذیر اپنی کتاب خانقاہ سرہند شریف میں صفحہ نمبر 65 پر لکھتے ہیں کہ جس مقام پر آج کل شہر سرہند واقع ہے، وہاں قدیم زمانے میں ایک وحشت ناک جنگل تھا جس میں شیر اور درندے رہا کرتے تھے۔ اس جنگل کا نام ہندی زبان میں سرہند یعنی بیشائے شیر ہے، سے ہندی زبان میں شیر کو کہتے ہیں اور رند جنگل کو، اسی نسبت سے اس قصبہ کو سہر نند کہا جانے لگا، جو بگڑتا ہوا سرہند بن گیا، جس کا مطلب ہے شیروں کی سرزمین۔ امپیریل گیزیٹر آف انڈیا کے والیوم نمبر 23 میں صفحہ نمبر 20 پر لکھا ہے کہ اس شہر کی بنیاد کرشن جی کی 166ویں نسل میں سے ایک شخص ساہر راؤ نے رکھی۔ ناظرین، ساہر راؤ 531 عیسوی میں لاہور شہر کا حکمران تھا اور اسی بادشاہ کے حکم سے شہر سرہند کی بنیاد رکھی گئی۔ تاریخ میں اس سرزمین پر مختلف حملہ آوروں نے اپنی بادشاہی کا پرچم لہرائے رکھا۔ مصنف شمس السراج عفیف اپنی کتاب تاریخ فیروز شاہی میں قلعہ سرہند کا تذکرہ کرتے ہوئے لکھتے ہیں کہ سلطان فیروز شاہ تغلق نے روحانی بزرگ سید جلال بخاری کے کہنے پر قلعہ سرہند کی تعمیر کا حکم دیا، جس کی تکمیل شیخ رفیع الدین کے ہاتھوں سے ہوئی۔ فیروز شاہ تغلق نے قلعہ تعمیر کروانے کے علاوہ دریائے ستلج سے اس شہر کے لیے ایک نہر بھی کھدوائی جو سرہند سے گزرتی ہوئی سونام تک جاتی تھی۔ تو اس کے بابری میں بھی مغل شہنشاہ ظہیر الدین بابر لکھتا ہے کہ سرہند شہر میں بھی آبا پاشی کنویں سے ہی ہوتی ہے۔ اس نے سرہند شہر کا لگان 1 کروڑ 29 لاکھ بتایا ہے۔ 18ویں صدی عیسوی کے اوائل میں جب مغلیہ سلطنت کمزور ہوئی تو سرہند شہر حملہ آوروں کی آماج گاہ بن کر رہ گیا۔ اس حوالے سے مصنف محمد نذیر اپنی کتاب سرہند شریف کے صفحہ نمبر 62 پر لکھتے ہیں کہ سرہند شریف 4 بار ناخوشگوار حالات کا شکار ہوا۔ پہلی مرتبہ 1710 عیسوی میں بندہ سنگھ کا حملہ، پھر اس کے بعد 1754 میں سکھوں کا دوبارہ حملہ، اس کے بعد 1758 عیسوی میں سکھوں اور مرہٹوں کا مشترکہ حملہ اور آخری مرتبہ 1764 عیسوی میں سکھوں کا زوردار حملہ، جس میں اس شہر کا نام و نشان ہی مٹ کر رہ گیا اور بہت سے لوگ جان بچا کر پٹیالہ میں رہائش پذیر ہو گئے۔ جیسا کہ میں نے اوپر ذکر کیا ہے کہ اس شہر کا نام سرہند تھا، جس کا مطلب ہے شیروں کی دھرتی۔ ایک اور روایت کے مطابق اس سرزمین کو یہ نام ہندوستان کا دروازہ ہونے کی وجہ سے دیا گیا۔ یہ اس وقت کی بات ہے کہ جب ہندوستان کے علاقہ پنجاب پر غزنوی سلطنت قائم تھی اور یہ اس سلطنت کا مشرق کی جانب آخری شہر تھا، اسی لیے اسے ہندوستان کا دروازہ یا آخری حد کہا گیا۔ مصنف خواجہ نظام الدین احمد نے بھی اس شہر کو اپنی کتاب طبقات اکبری میں ہندوستان کی حد یعنی سرہند ہی لکھا ہے۔ اب ہم بات کرتے ہیں کہ اس شہر کو فتح گڑھ صاحب کا نام کیسے ملا۔ تو ناظرین، اس کا موجودہ نام سکھوں کے 10ویں گرو شری گرو گوبند سنگھ کے 7 سالہ بیٹے صاحب زادہ فتح سنگھ جی کے نام پر فتح گڑھ صاحب رکھا گیا۔
فتح گڑھ کا لفظی مطلب ہے فتح کا قلعہ، یعنی فتح سنگھ سے منسوب قلعہ۔ اس شہر کو فتح گڑھ صاحب کا نام 13 اپریل 1992 عیسوی کو حکومت پنجاب کی جانب سے دیا گیا۔ اسے فتح کی ہوئی سرزمین بھی کہا جاتا ہے۔ ضلع فتح گڑھ صاحب بھارتی پنجاب کے کل 23 اضلاع میں سے ایک اہم ضلع ہے۔ یہ صوبہ پنجاب کی پٹیالہ ڈویژن کا حصہ ہے۔ اس ضلع کے شمال مغرب میں ضلع لدھیانہ، شمال مشرق میں ضلع روپ نگر، جنوب میں ضلع پٹیالہ، مشرق میں ضلع موہالی اور مغرب میں ضلع ملیر کوٹلا واقع ہیں۔ انتظامی طور پر حکومت پنجاب نے ضلع فتح گڑھ صاحب کو 4 تحصیلوں اور ایک سب تحصیل میں تقسیم کر رکھا ہے، جن کے نام کچھ اس طرح سے ہیں: تحصیل املوہ، تحصیل بسی پٹھانہ، تحصیل فتح گڑھ صاحب، تحصیل کھمانو اور تحصیل گوبند گڑھ۔ اگر رقبہ کی بات کی جائے تو یہ ضلع صوبہ پنجاب میں 1180 مربع کلومیٹر کے اندر تک پھیلا ہوا ہے، جو کہ صوبہ کے کل رقبہ کا 2.3% بنتا ہے۔ حکومت پنجاب کی 2011 عیسوی کی مردم شماری کے مطابق اس ضلع کی کل آبادی 6,163,000 افراد پر مشتمل ہے۔ مذہب کی بات کی جائے تو اس ضلع میں سکھ مذہب کے پیروکار سب سے زیادہ تعداد میں آباد ہیں۔ ضلع فتح گڑھ کی 71.2% آبادی کا تعلق سکھ مت سے ہے۔ دیگر مذاہب میں ہندو 25.4%، مسلمان 2.8% اور جبکہ عیسائی 0.28% کے حساب سے آباد ہیں۔ ناظرین، ضلع فتح گڑھ صاحب کے لوگوں کی مادری زبان پنجابی ہے اور یہاں پر پنجابی زبان کا مالوی لہجہ بولا اور سمجھا جاتا ہے۔ دیگر زبانوں میں ہندی اور انگریزی قابل ذکر ہیں۔ ضلع کی دفتری زبانوں میں پنجابی، ہندی اور انگریزی شامل ہیں، جبکہ پنجابی کو اس ضلع کی صوبائی زبان کا درجہ حاصل ہے۔ شہر فتح گڑھ صاحب ملکی دارالحکومت دلی شہر سے 252 کلومیٹر، صوبائی دارالحکومت چندی گڑھ سے 43 کلومیٹر اور پاکستانی صوبہ پنجاب کے دارالحکومت لاہور شہر سے 230 کلومیٹر کی مسافت پر واقع ہے۔ یہ شہر تحصیل املوہ سے 20 کلومیٹر، شہر کھمانو سے 24 کلومیٹر، گوبند گڑھ سے 13 کلومیٹر اور شہر بسی پٹھانہ سے 5.5 کلومیٹر کے فاصلے پر واقع ہے۔ ناظرین، یہ تھی ضلع فتح گڑھ صاحب کے بارے میں مختصراً لیکن اہم معلومات۔ اگر آپ کو میری یہ چھوٹی سی کاوش پسند آئی ہے تو اسے لائک کریں اور اپنے دوستوں کے ساتھ اسے شیئر کرنا ہرگز نہ بھولیے گا۔ شکریہ۔